لا سہم فی الاسلامی، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ میری بہنیں، بیٹیاں اور بیٹے، اگر یہ نماز کے بغیر، عمل کے بغیر آپ نے کیسے تصور کر لیا ایمان مکمل ہے ہی نہیں۔ اعمال بالجوارح، اعمال کر کے، عمل کر کے ہی بندہ مسلمان بنتا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صرف کلمہ پڑھ لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا ہے، ہم بڑے پکے سچے مسلمان ہیں۔ یہ شیطان کا مغالطہ اور دھوکہ ہے، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ اللہ کا، رسول اللہ کا، صحابہ کا، تمام امت کا اجماعی عقیدہ ہے، اور اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، رسول اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے صحابہ اور امت کو، علماء کو، جن کے بارے میں آپ تان و تشنیع کرتے ہیں۔ یہ جو علماء نے بڑا سخت مسئلہ بیان کیا، صحابہ اس کو پکا کافر سمجھتے تھے جو بندہ، اور آج یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، جو بندہ عقیدے کے اعتبار سے یہ بات سمجھتا ہے کہ میں 5 نمازیں نہ بھی پڑھوں، 4 پڑھ لوں، 3 پڑھ لوں، میرا دین مکمل ہے، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ 5 نمازیں پڑھے بغیر بھی بندہ مسلمان رہتا ہے، 4 پڑھ لینے سے، 3 پڑھ لینے سے، 2 پڑھ لینے سے، 1 پڑھ لینے سے رہتا مسلمان ہی ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے جس کا یہ عقیدہ ہے۔ ہاں، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے اسلام میں، اور وہ نہیں پڑھتا، یہ بد عملی ہے، یہ ایک الگ قسم کی بد عملی ہے۔ وہ بھی اگرچہ جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے تو وہ عادی تارک صلاۃ ملت سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن جس کا عقیدہ آج یہ بن گیا، منکرین حدیث کا، نئے نئے فلاسفرز کا، دین احسان کے دعوے کرنے والوں کا، دین میں سہولتیں اور اعتدال کے فتوے دینے والوں کا، جی کوئی فرق نہیں پڑتا جی، آپ کوشش کرتے رہیں، بالآخر یہ واحد ایسا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی عمل کے اوپر نابالغ بچے کو مارنے کا حکم دیا ہے؟ بتائیے، نابالغ بچے کے اوپر کیا مار پیٹ تادیب کے علاوہ کسی عمل کے لیے ہے، یا اس کا حساب ہونا ہے؟ نابالغ ایک بچہ مر بھی جائے، وہ حساب کتاب سے بری ہے، یا اس کا حساب کتاب ہونا ہے؟ حساب کتاب سے بری ہے۔ لیکن اس نابالغ بچے کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 سال کا بچہ کتنا کو ہوتا ہے، اس کو حکم دو نماز کا، اس کو ساتھ لے کے مسجد میں آؤ، اس کو ساتھ لے کے چلو، اور جب وہ 10 برس کا ہو جائے، بلوغت کے لفظ نہیں ہے، جب وہ 10 برس کا ہو جائے اور نماز پڑھنے تمہارے ساتھ مسجدوں میں نہ جائے، پھر اس کو ضرب بھی لگاؤ، پھر اس کو ڈانٹو ڈپٹو، ساتھ لے کے آؤ۔ بتائیے اور کس عمل کے بارے میں؟ باقی اعمال کے بارے میں آپ کو ملے گا ترغیب دو، صدقے کی، بچوں کے ذریعے بھی صدقہ کرو، روزے بچوں کو بھی رکھواؤ، قرآن بچوں کو بھی پڑھواؤ، حفظ بچوں کو بھی کرواؤ، باقیوں میں ترغیب ہے۔ واحد عمل ہے جس میں ڈانٹ ہے، مار ہے، حکم دیا جا رہا، وجہ تاکہ مسلمانوں کے بچے بچپن ہی سے اس ٹریننگ کے، اس عادت کے اندر مبتلا ہو جائیں کہ نماز چھوٹے ہی نہ۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، نماز اول ہر بندے کے لیے عادت ہوتی ہے، عادت بنائیے۔ بعض لوگ یہاں پہ بھی تان کرتے ہیں، یہ جی نماز بطور عادت پڑھی جاتی ہے، آتے ہیں اللہ رب العزت کو آ کے سبق سنایا اور سبق سنا کے چل دیے، ٹھیک ہے، خشوع ہونا چاہیے، خضوع ہونا چاہیے، لیکن جو سبق سنانے بھی نہیں آ رہا، جو سبق بھی نہیں سنا رہا اللہ کو آ کے، اللہ نے جو مقرر کیا ہوا ہے، اس کا کیا؟ تو اول ہر عبادت عادت ہوتی ہے، اول ہر عبادت عادت ہوتی ہے، لیکن جب وہ عادت پختہ ہو جاتی ہے پھر اس میں کسی دن خشوع بھی آ جاتا ہے، کسی دن خضوع بھی آ جاتا ہے۔ جب عادت پختہ ہو گئی ہے، 5 وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہے، اس کو نماز کے فضائل، نماز کی اہمیت کا ادراک اور شعور علماء سے، احادیث سے اس نے سن لیا، اخذ کر لیا کہ سجدہ تو انسان زمین میں کرتا ہے، ماتھا تو انسان زمین پہ رگڑ رہا ہے، ناک تو انسان زمین پہ رگڑ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کا مقام اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ سجدہ زمین پہ ہوتا ہے اور انسان کا سر اللہ رب العزت کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ انسان کا مقام بلند ہے، اور یہ نماز کے فضائل کے اوپر انشاءاللہ آنے والے دروس میں گفتگو ہوگی۔ لیکن میرے بھائیوں، معراج کی وہ حدیث، آپ نے ترک صلاۃ کو کفر بھی نہ سمجھا،
خارجن الملہ بھی نہ سمجھا، اور آپ نے سمجھا بغیر نماز کے بھی انسان کا اسلام مکمل ہے۔ اور میرے بھائیو، آج اللہ کی قسم جتنے بیٹھے ہیں یہ تو فرض ہے، اس کے لیے تو وعدہ ہونا چاہیے۔ کل تو میں نے آپ کو کہا تھا ارادہ کریں وضو کا کہ رات سونے سے پہلے کر کے سویا کریں گے، لیکن آج تو آپ کو وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم میں سے اگر کوئی بندہ دن میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے 5 میں سے 4 پڑھ لی ہیں تو میں نے بڑا مارکا مار لیا ہے، اس کی اللہ کے رجسٹر میں غیر حاضری لگی ہوئی ہے۔ کہیں پورے قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، ہمیشہ کس چیز کا حکم ہے؟ قیام کرنے کا، قائم کرنے کا۔ اقام الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیم الصلاۃ۔ ہر جگہ قیام، ایک جگہ بھی قرآن پاک میں ذکر کی طرح نماز کا ذکر نہیں کیا گیا کہ پڑھ لو، کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ کیا کہا گیا؟ قیام کرو۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن میں 5 پڑھو، 3 پڑھی، 2 پڑھی، 1 پڑھی، 4 پڑھی، برابر ہیں۔ قبول کس کی ہونی ہے؟ جس نے 5 پڑھی۔ اپنے حاضری کے رجسٹر میں 5 نمازوں کی حاضری لگائیے۔ جو سست ہے اس کو بھی چاہیے۔ یہ صرف ٹریننگ کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ نماز کو وقت مقررہ ہی پر پڑھنا ہے۔ لیکن جو سست ہے وہ بھی آج یہ وعدہ کرے اللہ سے، سابقہ گناہوں کی معافی مانگے، تجدید عہد کرے، تجدید عزم کرے، اور یہ اللہ سے وعدہ کرے اللہ رات اس وقت تک سوؤں گا نہیں جب تک رجسٹر میں 5 کی 5 لکھ کر فرشتے حاضری پوری کی پوری نہیں لگا دیتے۔ پھر وہ بندے کو عادت پڑ جائے گی، پھر جب اکٹھی پڑھے گا 2-2 3-3 نمازیں، تو پھر شاید وہ وقت کے اوپر پڑھنا شروع کر دے۔ یہ بہت سے لوگوں نے تجربے اور مشاہدے سے یہ باتیں کی ہیں۔ اسلام کا مطلوب نہیں ہے، لیکن آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی بھی کوئی کمزور ہے تو وہ اس طرح اپنی ٹریننگ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن اس شخص کو معراج کی رات میں رسول اللہ نے اس کا مشاہدہ بھی کیا، اور بعض نے کہا یہ خواب میں مشاہدہ کیا۔ معراج خواب میں نہیں ہے، روایات الگ الگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کے سر کے اوپر فرشتے گرز مار رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، سر پھٹ جاتا ہے، بھیجا باہر آ گیا، دماغ اڑ گیا، پھر سر آپس میں مل گیا، پھر پھٹ گیا، پھر مل گیا۔ یہ کون ہے؟ دو روایات ہیں۔ ایک میں یہ ہے یہ قرآن سے غفلت کرنے والا اور نماز سے غافل ہونے والا، اور دوسری روایت میں صرف یہ ہے یہ فرض نمازوں کے وقت سوتا رہتا تھا، فرض نمازوں سے غافل تھا۔ اب مجھے ایک بات بتلائیے کہ جو بندہ فرض نمازوں سے غافل ہے اس کو معراج کی رات میں پتھروں کا عذاب ہو رہا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بات مجھے بتلا نہیں دی کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ نماز۔ جس کی نماز سیدھی ہو گئی اس کے باقی اعمال بھی سیدھے ہو جائیں گے، جو نماز میں پھنس گیا وہ آگے کیسے چلے گا؟ انشاءاللہ اسی موضوع کو کل بھی آگے چلائیں گے، لیکن آپ سے اور بہنوں بیٹیوں سے یہ بات کا وعدہ لینا، وعدہ کہ جو بندہ نماز میں کوتاہی کرتا ہے آج کے بعد 5 پوری پڑھے گا انشاءاللہ۔ 5 وعدہ کرے، اللہ سے وعدہ کرے، رمضان وعدوں کا وقت ہے کہ 5 کی 5 نمازیں ہم نے اپنے حاضری کے رجسٹر میں لگانی ہیں، اور اس کے بغیر اس دن سونا نہیں ہے جب تک 5 کی 5 نمازیں ہمارے حاضری کے رجسٹر میں نہیں لگی ہوں گی انشاءاللہ۔ اس کے فضائل، نماز باجماعت، اور نماز ہی کے اندر اللہ رب العزت نے اتنے فضائل رکھے ہیں کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ اس حوالے سے گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت۔